ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ المائدہ دیکھیں گے. سورۃ المائدہ مدنی سورہ ہے، آیات 120 ہیں اور اس کو اس کے مضامین کے اعتبار سے 6 بڑے پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جن میں سے پہلا پیراگراف 3rd ون اور 5واں جو ہے اس میں ہمیں شرعی احکامات ملتے ہیں، مختلف جو شریعت کے احکامات ہیں، اور پھر 2nd پیراگراف میں اور 4th پیراگراف میں اور آخری پیراگراف میں ہمیں اہل کتاب سے خطاب ملتا ہے. سورہ مائدہ کا زمانہ نزول دیکھا جائے تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد یعنی 6 ہجری کے بعد اور موسٹلی 7 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد اس میں کچھ آیات بعد کے دور کی بھی ہیں، خاص طور پہ جیسے الیوم اکملت لکم، یہ آخری سب سے نازل ہونے والی آیا ہے جو اس میں شامل کی گئی. اس کے مضامین کے حوالے سے اور اس کے جو اس وقت کے حالات تھے مدینہ کے، ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی کہ وہ مسلسل قریش کے ساتھ ایک جنگ کی حالت میں تھے. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو اس طرف سے امن نصیب ہوا، تو اب مسلمانوں نے جو فوکس کیا ہے وہ مدینہ سے باہر نکل کے جو ارد گرد کے قبائل ہیں ان کی طرف دعوت لے کر جا رہے ہیں. اور جو شرعی احکامات اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں ان میں ہمیں ملتے ہیں کہ سفر حج کے آداب ہیں، شعائر اللہ کی حرمت کے بارے میں ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال حرام واضح کیا گیا ہے، اہل کتاب کے ساتھ جو تعلقات کی وضاحت کی گئی ہے، وضو غسل اور تیمم کے احکامات ہیں، شراب اور جوئے کی حرمت ملتی ہے، قسم توڑنے کا کفارہ بتایا گیا ہے.
اور اس میں خاص طور پہ جو مسلمانوں کو یہ شرع احکامات بیان کرتے ہوئے نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب چونکہ تم ایک حکمران گروہ بن چکے ہو اور تمہارا یہ کام ہے اس شریعت کا نافذ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تو تمہیں چاہیے کہ عدل پر قائم رہو، جو اپنے پہلے پیش رو اہل کتاب ہیں ان کے طرز عمل سے بچنا، ان کی روش سے بچنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکامات کی جو پیروی کا ہے تم لوگوں نے کیا، اس پر ثابت قدم رہنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں اور تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ اس سورہ کے نزول کا وقت یہودیوں کا زور ٹوٹ چکا ہے اور وہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو مان چکے ہیں، تو اس لیے اس سورہ میں ایک مرتبہ پھر یہود کو اور اہل کتاب کو ان کے غلط رویے پہ خبردار کرتے ہوئے انہیں راہ راست پر آنے کی حتمی دعوت دی گئی ہے۔ اس سورہ کے مضامین کے حوالے سے چند اہم نکات کہ سب سے امپارٹنٹ اس میں تکمیل شریعت کا اعلان ہے کہ وہ دعوت اسلام جس کا آغاز اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کیا، پھر مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کو شریعتیں دے کر بھیجی جاتی رہیں، اب ان تمام شریعتوں کی جامع شریعت آ چکی ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب تا قیامت تک کے لیے دین اور یہ شریعت حتمی ہے، سب لوگوں کو اسی کی پیروی کرنی ہوگی اور اللہ کے ہاں یہی قابل قبول ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں واضح طور پر حلال اور حرام کے احکامات بتائے گئے ہیں، کھول کے بتائے گئے ہیں اور بنیادی اصول بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ پہلے کتابوں میں جو حکم ملتا ہے کہ سب چیزیں اصل میں حرام ہیں سوائے جو بتا دی جائیں کہ یہ حلال ہیں، لیکن اس کے برعکس اسلام ہمیں واضح کرتا ہے، قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے کہ سب چیزیں اپنی اصل میں حلال ہیں، سب پاکیزہ چیزیں اصل میں حلال ہیں، الا یہ کہ جن کی حرمت اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر دے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں فوجداری قوانین بتائے گئے ہیں، چوری کی سزا بتائی گئی ہے اور اسلامی ریاست کے اگینسٹ کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ پھر اس کے بعد توحید حاکمیت کے حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا، اسی چیز کا وعدہ اللہ رب العالمین نے پہلی قوموں سے بھی لیا، ان سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ تورات کے مطابق فیصلے کرو، انجیل کے مطابق فیصلے کرو، جو قوانین اللہ نے دیے ہیں انہی کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرو۔ اب مسلمانوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو، اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں اور وہی فاسق ہیں۔ آیا نمبر 66 اور 68 میں اقامت تورات اور انجیل کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان سے تو یہی مطالبہ تھا کہ تورات اور انجیل کو نافذ کرو، اس کو قائم کرو، اگر وہ اس کو قائم کرتے تو اللہ کے ہاں دنیاوی رزق بھی پاتے اور اخروی کامیابی بھی پاتے۔ اور پھر انہی آیات کے درمیان میں جہاں اقامت تورات اور انجیل کا ذکر آتا ہے، آیا نمبر 67 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بلا خوف و خطر کسی کے دباؤ میں آئے بغیر ما انزل اللہ، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا اس کی تبلیغ کریں، اور مکمل طور پر تبلیغ نہ کرنے کا مطلب رسالت کی ذمہ داری نہ ادا کرنا ہوگا۔ آپ کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، واللہ یعصمک من الناس۔ پھر اہل کتاب کے غلط عقائد کی تردید کرتے ہوئے عیسائیوں کے عقیدہ حلول کی اور ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی ہے، اور اس سورہ کے اینڈ میں پھر اللہ رب العالمین اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ایک ڈائلاگ، جو مکالمہ ہوگا روز قیامت، اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے علاوہ دو اور الہ بھی بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں گے میں نے تمہیں یہی کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی بندگی کرو، میرا رب بھی وہی ہے، تم لوگوں کا رب بھی وہی ہے۔ اب ان مضامین کے بعد ہم انہیں تفصیلاً قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدوں کی پابندی کرو، حدود و قیود کی، عقود کی پوری پابندی کرو جو اس سورہ میں تم پر نازل کی جا رہی ہیں، جو اس سورہ میں تمہیں بتائی جا رہی ہیں۔ کہ احل لکم بہیمۃ الانعام، کہ اللہ رب العالمین نے مویشی کی قسم کے سب جانور تمہارے لیے حلال ٹھہرائے ہیں۔ الانعام کا جو ورڈ ہے وہ مویشی کے لیے بولا جاتا ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ کے لیے، اور بہیمہ کا ورڈ چرنے والے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا گیا کہ سوائے اس کے کہ جو آگے چل کے تمہیں بتا دیے جائیں کہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو اپنے لیے حلال مت کر لینا۔ یا آیت نمبر 2 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ شاعر سے مراد نشانیاں جیسے جھنڈے یا یونیفارم، یا اسی طرح اسلام کی کچھ نشانیاں ہیں، دوسرے عقائد کی بھی، دوسرے جو فیتھ ہیں ان کی بھی کچھ نشانیاں، اسی طرح احرام، قربانی کے جانور، حرمت والے مہینے، یہ سب اللہ رب العالمین کی عبادت کی علامات ہیں۔ اور یہ آیا خاص طور پہ اس پس منظر میں آئی ہے کہ جب مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کے بعد کعبہ کی زیارت سے روک دیا گیا تھا تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی ان کافر قبیلوں کو جو ان کی مسلمانوں کے علاقوں کے قریب سے گزرتے تھے کہ ان پر حملہ کر کے انہیں حج کے لیے جانے سے روک دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ یہ آیت نازل کی اور مسلمانوں کو اس چیز سے روک دیا گیا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خدا پرستی کی نشانیاں، ان کو بے حرمت نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں میں کوئی چیز حلال اپنے لیے نہ ٹھہراؤ، نہ قربانی کے جانوروں کو ان کے اوپر دسترازی کرو، ولا القلائد، اور نہ ہی جو قلائد ہیں جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کے طور پر،
ان کو چھیڑو اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو کہ جو حج کے لیے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل چاہنے کے لیے، اس کی خوشنودی چاہنے کے لیے۔ یہاں خاص طور پہ ان سب چیزوں سے مسلمانوں کو پھر روک دیا گیا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، لیکن ساتھ ہی وضاحت کیا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کسی ایک قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے، اتنا غصہ نہ دلا دے کہ تم لوگوں کو مسجد حرام سے روکنے والے بن جاؤ اور زیادتی کرو۔ اور جو اصل کرنے والا کام ہے کہ تمہیں تو چاہیے نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی سے تعاون مت کرو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے حرام کردہ جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ جو پہلے بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کن کو حرام ٹھہرایا، مردار کو حرام ٹھہرایا، خون کو، سور کے گوشت کو، اور وہ ہر چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد آگے کچھ جانوروں کی ڈیٹیلز جو بھی پیچھے کا تھا، بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال ٹھہرائے گئے، لیکن جو آگے چل کے تمہیں بتا دیا جائے، اب آگے چل کے بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال نہیں ٹھہرائے۔ ایک وہ ہے والمنحنکۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کے یا کسی سے ٹکر کھا کے مرا ہو، یا پھر اسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، درندے نے چیڑ پھاڑ کے اس کا جو بچا ہوا ہو۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا گیا ہو۔ وما ذبح علی النصب، یا یہ کہ جسے کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نصب سے مراد وہ سارے مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مقرر کر رکھا ہو، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے، تم پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت کے حال معلوم کرو۔ اب یہ جن کے لیے ورڈ آیا ہے بالازلام، ازلام کے مفہوم میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں حرمت کی ہے، کہ یہ جو فال گیری کے طریقے، جو مشرکانہ فال گیری کے طریقے ہیں، یا مختلف قسم کے شگون لینا، چاہے اب اس کو ہم اسلامائز کر کے لوگ کہیں کہ قرآن سے فال لینا یہ اور بڑا گناہ کا کام ہوگا، قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب افعال فسق ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس ٹائم یہ سورہ نازل ہو رہی ہے یہ وقت ہے صلح حدیبیہ کے بعد، جب مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو مانا جا چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تخشوہم واخشونی، سو ان سے مت ڈرو، اللہ تعالیٰ کا ہی ڈر اختیار کرو اور ان ساری چیزوں سے باز آؤ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ آگے تکمیل شریعت کا اعلان ہے، یہ وہ آیا ہے جس کی کہ پہلی امتیں بھی منتظر رہیں، اور ہمارے اوپر آ کر امت محمدی پر آ کر اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو مکمل کیا، اس دین کو مکمل کیا جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کوئی کمی بیشی گنجائش نہیں ہے، نہ تم اپنے طرف سے کوئی اضافے کر سکتے ہو، اور اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ تحویل قبلہ کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں نے چن لیا اور چاہتا ہوں کہ تمہارے اپنی نعمت کا اہتمام کروں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارے اوپر یہ نعمت پوری کر دی گئی ہے، اسلام کو تمہارے لیے تمہارے دین کی حیثیت سے، طریقے زندگی کی حیثیت سے پسند کر لیا گیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ ان چیزوں کی خوب پابندی کرو۔ آیا نمبر 3 میں سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ حلال چیزیں کیا ہیں، تو اللہ رب العالمین حلال چیزوں کو گنوانے کے بجائے اصول بتا رہے ہیں، کل احل لکم الطیبات، جتنی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ٹھہرائی گئی ہیں، کہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو اور وہ جو کچھ تمہارے لیے پکڑ کر لاتے ہیں تم ان کو کھا سکتے ہو۔ خیال رکھنا چاہیے کہ شکاری جانور کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی جائے، تاکہ جب وہ جانور کو لے کر آئے اور شکار زندہ ہو تو اللہ کا نام لے کر ذبح کر لی جائے، اگر وہ زندہ نہ ملے تو تب بھی اس کے بغیر بھی وہ حلال ہوگا، کیونکہ اس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہوگا۔ اس طرح تیر چھوڑتے وقت بھی اللہ کا نام لے لینا چاہیے۔ آیا نمبر 4 میں کہا جا رہا ہے کہ آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، لیکن پہلے اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ پاکیزہ چیزیں، اور یہی چیز دوسروں کے کھانوں کے لیے بھی ہوگی، لیکن اہل کتاب کا خاص طور پہ ذبیحہ ان کا حلال ہے کیونکہ اس پر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ پاک دامن عورتیں اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے، ان سے نکاح جائز ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ ان کے مہر ادا کر کے ان کو نکاح کے حصار میں محفوظ کیا جائے، لیکن دھیان رہے کہ اپنا ایمان ہاتھوں سے جانے نہ پائے۔ اگر ایمان ضائع ہو گیا تو اپنے ایمان کو کھو بیٹھے تو وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیا نمبر 6 میں وضو اور تیمم کا حکم دیا جا رہا ہے اور طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا لوگوں جب تم نمازوں کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، سروں کا مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو، یہاں وضو کے فرائض بتائے گئے ہیں۔ اور اگر تم حالت جنابت میں ہو فتطہروا، تو پھر غسل کر لیا کرو، زیادہ پاکیزگی حاصل کرو۔
اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے واپس آئے یا عورتوں سے تعلق رکھا ہو تو پانی نہ پاؤ، کہ جہاں ان صورتوں میں اگر غسل کی یا وضو کی حاجت ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو. اور تیمم کا آگے وہی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، کہ اس سے تم کیا کرو، اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، تاکہ تمہارے لیے دین پر عمل کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے. وہ تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام چاہتا ہے، پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. اور آیت نمبر 7 میں پھر اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس قول و قرار کی بات کی جا رہی ہے جو بندہ ایک مومن ایمان قبول کرتے ہوئے کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اور اس اپنے عہد و پیمان کو جو اس نے تم سے لیا، اور تم نے پھر کیا کہا، سمینا وعطانا، تو تم نے کرنا کیا ہے، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور. آیا نمبر 8 میں قوامین للہ شہداء بالقسط، جو بھی ہم نے سورہ نساء میں بھی دیکھا، قوامین بالقسط، اور وہاں شہداء للہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہیاں دینے والے بنو، انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے بنو. اور یہاں وہی ٹرم استعمال کی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور حق بات کی گواہی دینے والے بنو. تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، انصاف سے پھر جاؤ. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے واقف ہے، باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ خاص طور پہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایز اے امہ کے ایک مبلغ کے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، کہ تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تمہیں اپنے اس مقام اور مرتبے کا خیال رکھنا ہے، شہادت دینے والا بننا ہے، انصاف کے لیے کھڑے ہونے والا بننا ہے. اس سے اگلی 2 آیات میں پھر ذکر ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوگے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے پورے کرے گا مغفرت کی اجر عظیم کے، اور اگر جھٹلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی یاد کا انکار کرو گے تو پھر جہنم کی وعید بھی ہے. آیہ نمبر 11 میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو جو اس نے بھی تم پر کیا، کہ جب ایک گروہ نے تم پر دسترازی کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈرو، اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب یہود گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے صحابہ کو دعوت پر بلایا تھا، اور انہوں نے سازش کی تھی کہ جب وہ ان کے ہاں حاضر ہوں گے تو ان سب کو مل کے نعوذ باللہ وہ مار دیں گے، اور ان کی اس سازش کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم کو سے آگاہ کر دیا، اور نبی کریم اور صحابہ وہاں جانے سے رک گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس احسان کو یاد کرو کہ ان کی سازش کو ناکام بنا دیا تھا. آیت نمبر 12 سے آگے اہل کتاب کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے ان کے وعدوں کا ذکر ہے، پھر ان کے جرائم کا ذکر کرتے اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو بنی اسرائیل سے جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا تھا، ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، ان کے جو 12 بڑے بڑے قبائل تھے ان پر لوگ اپوائنٹ کیے گئے تھے جو کہ ان کے کاموں کی نگرانی کرنے کے لیے. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھو، ان کی مدد کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض حسنہ دیتے رہو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کریں گے کیا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے، تمہیں ایسے جنتوں میں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. لیکن جس کسی نے بھی کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل، سیدھا رستہ گم کر دیا. ان کاموں کی پابندی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا، اور انہی توڑ ڈالنے کے سبب کیا ہوا کہ ان پر لعنت کی گئی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا. یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کر کے جب انسان توڑ ڈالتا ہے، سرکشی دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا سبب بنتی ہے. پھر اس کے بعد ان کے اگلے جرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل ڈالتے ہیں، اکثر تعلیمات کو بھلا چکے ہیں. آئے دن تمہیں کسی نہ کسی ان کی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، جو ان بری عادتوں سے بچے ہوئے ہوں گے. آیا نمبر 14 میں اہل کتاب میں سے نصارہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے وعدے بھلا دیے، اس بنا پر ان کے درمیان تفرقہ بازی ہوئی، ان میں دشمنی اور عداوت پڑ گئی. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی انہیں بتا دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں بناتے رہے ہیں، جو کچھ دنیا میں وہ خود گھڑتے رہے ہیں. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو اللہ کی کتاب کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول کے بیان کرتا ہے جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کیا جا رہا ہے، ہر چیز نہیں کھولی جا رہی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی آ چکی ہے، واضح کتاب آ چکی ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتی ہے، اور انہیں رستہ دکھایا جاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی جاتی ہے.
یہ ہے تعلیم جو کہا جا رہا ہے کہ جس نبی کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تمہارے نبیوں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے تمہارے بھائیوں میں سے، ان کی مدد کرنا، اب وہ نبی آ چکا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو جن کو تم بدل چکے ہو یا گم کر چکے ہو وہ تمہیں کھول کے بتا رہا ہے، وہ تعلیمات جو تم اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر چکے ہو وہ تمہارے سامنے کھول کھول کے واضح انداز میں بیان کی جا رہی ہیں۔ آیہ نمبر 17 میں عیسائیوں کے عقیدہ حلول کا رد کیا جا رہا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسائیوں کا عقیدہ حلول یا الوہیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کا حصہ بنانا، اور پھر یا تین کا عقیدہ، ایک کا تین اور تین کا ایک، یہ اتنا ایک گنجلک عقیدہ جس کی خود بھی وہ وضاحت نہیں کر پاتے، اور الوہیت کے عقیدہ اور حلول کا عقیدہ انہوں نے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ روح اللہ تھی جو مریم میں پھونکی گئی، پہ کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، پھر ایون اینڈ پہ یہ کہہ ڈالا کہ مسیح ابن مریم ہی الہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ نبی کہہ دیجئے اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں ہلاک کر دے تو کون ہے جو اللہ کو اس ارادے سے روک سکے؟ للہ ملک السماوات، ہر چیز اس کی قبضہ قدرت میں ہے، للہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کی ملک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام چیزوں کا اللہ کے ساتھ تعلق مالک اور مملوک کا سا ہے، وہ کسی معاملے میں شریک نہیں ہے۔ پھر یہود اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو پھر سوالیہ انداز میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ اسی چیز سے واضح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اللہ ہی کے انسان ہو جس طرح اس نے پیدا کیے ہیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بھی اسی کا ہے، سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کہ اب وہ رسول تمہارے پاس آ چکا ہے اتنے عرصے کے بعد جب بیچ میں رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں کوئی خوشخبری اور بشارت خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، اب وہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جب وہ آ چکا ہے تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ اور اپنے اعمال کو درست کر لو۔ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 26 تک بنی اسرائیل کی اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں قتال کا حکم دیا تو وہ انہوں نے جہاد سے فرار اختیار کی، اور اللہ رب العالمین اس کی سزا بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، موسیٰ تو اور تیرا رب جائے جا کے لڑے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر دیا کہ ان میں سے کوئی میری بات سننے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو پھر وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اور ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس مت کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر جب وہ فلسطین میں داخل ہوئے تو ان پوری نسل میں سے کوئی فرد ان کے ساتھ نہیں تھا، داخل ہونے والوں کے ساتھ نہیں تھا، سوائے یہ 2 آدمی یوشع بن نون اور ان کے 10 رات کالب۔ آگے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی تو دوسرے نے اس سے حسد کی بنا پر کیا کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ اور یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو متقیوں کی نظر قبول کرتا ہے، تو تم بجائے میرے ساتھ حسد کرنے کے متقی بننے کی کوشش کرو۔ یہاں واقعہ خاص طور پہ کیوں آ رہا ہے کہ یہ حابیل و قابیل کا جو واقعہ بھی پیش آیا تھا اس میں سے ایک بھائی نے دوسرے سے حسد کیا تھا کہ کیونکہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی تھی اس کے تقویٰ کی بنا پر۔ اور اب یہود بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے حسد کر رہے ہیں، لیکن تقویٰ کی روش اختیار نہیں کر رہے۔ لیکن جب اس نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو مار ڈالا اور پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، پھر سے سمجھ نہیں آیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا اور پھر افسوس کرنے لگا کہ ہائے میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ ہی نکال لیتا۔ پھر وہ اپنے طرز عمل پر بہت پچھتایا۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر بھی حکم لکھ دیا گیا کہ جس نے کسی کا ناحق قتل کیا گویا سارے لوگوں کو قتل کیا، جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی، ایک کو اس نے بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ اب یہاں یہ واضح آ رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، ان کی کتابوں میں موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بائبل میں یہ حکم نہیں ملتا، البتہ ان کی تلمود میں اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ آیت نمبر 33 میں آگے محاربین کی جو کہ کسی بھی اسلامی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں، زمین میں اس لیے تگدو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے میں سے کاٹ دیے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ اسلامی ریاست وجود میں آ چکی ہے، اس کو لوگ مان چکے ہیں، اب یہ حکم واضح ہے کہ کوئی بھی اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کے در پہ ہوگا تو اس کی سزا یہ ہے۔
لیکن ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پکڑے جانے سے پہلے ہی توبہ کر چکا ہو، اپنی اصلاح کر چکا ہو، تو خوب جان لو اللہ غفور الرحیم ہے، پھر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اور وابتغوا الیہ وسیلہ، اور اللہ کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ سب سے پہلے وسیلہ تلاش کرنے کی کہ ہر اس ذریعے کے طالب رہو، کوشش کرو ان عبادات کے ذریعے جس سے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو، اس کی رضا پا سکو، کیونکہ ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی بہت مدد چاہیے۔ اور پھر ساتھ کرنے کا کام کیا؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور یہاں وجاہدوا کا ورڈ ہے جو کہ مجاہدہ سے ہے، کہ جس کے لیے انسان کو انتہائی کوششیں کرنی ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری قوتیں ہیں جو ان کو اللہ کی رضا کے مطابق چلنے سے روک رہی ہیں۔ ایک طرف سب سے بڑا شیطان ہے، پھر دوسری طرف انسان کا اپنا نفس ہے، تیسری طرف بہت سے خدا سے پھرے ہوئے انسان ہیں جن کے ساتھ انسان کے تعلقات ہیں، وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور چوتھی طرف وہ معاشرتی اور سیاسی نظام ہے جو خدا سے بغاوت پر قائم ہیں اور انسان کو بندگی حق کے بجائے بندگی باطل پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ اگر انسان کہیں کہ ہر طرف سے انسان گھیرے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان اسی وقت کامیاب ہوگا جب وہ تقوی اختیار کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، خالصاً اس کا بندہ بن جائے، اور اس کے لیے اسے انتہائی کوشش کرنی ہے لعلکم تفلحون، تاکہ وہ فلاح پا جائے۔ آیا نمبر 38 میں چوری کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ چور ہوا مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے دردناک عبرتناک سزا، جزاء بما کسب نقال من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز بھی اور حکیم بھی ہے۔ جو کوئی توبہ کر لے، سزا پانے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اگین جو حقیقت ذہن نشین کروائی جا رہی ہے، الم تعلم ان اللہ لہ الملک السماوات والارض یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کسی بھی وقت انسان کی آنکھوں سے، نظروں سے یہ چیز اوجھل نہ ہو، زمین و آسمان کا بادشاہ وہی ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ ہمیں دنیا میں صرف اگر جو سزائیں ثابت ہوتی ہیں انہیں کو نافذ کر سکتے ہیں، اگر حدود ثابت نہیں ہوتی تو تعزیرات کے تحت سزا دی جا سکتی ہے، لیکن جو حتمی اور آخرت کی جو سزا ہے اس کے بارے میں ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ واللہ رب العالمین چاہے تو بخش دیں لوگوں کو۔ آگے چونکہ ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے، تو یہاں یہود کی کچھ شرارتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور نبی کریم کو تھوڑا اطمینان اور تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی پھرتیاں دکھا رہے ہیں، ان کی یہ حرکتیں تمہیں غمزدہ نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے اکثر ہیں وہ یہودی ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور سن گن لے کر نبی کریم کی مجلسوں میں جا کے اپنے جو سرداران ہیں ان کو خبریں دیتے ہیں، وہ پھر ان جو نبی کریم کی باتیں ہیں ان کے توڑ موڑ کے اپنا مفہوم دیتے ہیں، اور لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لو، اور اگر یہ کہا جائے تو اسے اوائڈ کر لو، اسے بچ جو نہ مانو۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے فتنے میں، آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ان کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 42 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جھوٹ سننے والے ہیں، جھوٹ کو پسند کرنے والے ہیں اور حرام کا کھانے والے ہیں۔ اب بس اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ان کے معاملات کا فیصلہ کیا جائے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو فیصلہ کریں، چاہے تو ان کو اعراض برتیں ان سے۔ اگر آپ ان سے اعراض برتیں کہ ان کے معاملات کا فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو چاہیے کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں اس وقت ذہن میں رکھا جائے، یہودی اس وقت تک اسلامی ریاست کی باقاعدہ رعایا نہیں ہے، بلکہ وہ حلیف ہیں اور معاہدات پر مبنی ان کے تعلقات ہیں۔ اس بنا پر ان کو اندرونی معاملات میں خود فیصلے کرنے کا پورا اختیار تھا، اور وہ مقدمات کے فیصلے بھی خود ہی علماء سے کرواتے تھے۔ لیکن جن معاملات میں وہ اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا کرتے تھے کہ شاید نبی کریم کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم اور اپنی شریعت کے حکم پر وہ عمل کرنے سے بچ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا لکھا ہوا حکم بھی موجود ہے، یہ اس سے منہ موڑے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، اگر یہ ایمان رکھتے تو اسی حکم پر عمل کر لیتے۔ اس کے پس منظر میں وہ پورا واقعہ ہے یہاں سے جس مقدمہ کی طرف اشارہ ہے کہ خیبر کے ایک معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا، تو رات کی روح سے اس کی سزا رجم کی سزا تھی، یہی تھا کہ انہیں سنسار کر دیا جائے۔ یہ ان کی کتاب استثناء باب 22 میں ہے، آیا نمبر 23-24 میں موجود ہے کہ اس کی کہ جو بھی بدکار مرد اور عورت ہوں گے ان کی سزا رجم ہوگی۔ لیکن یہودی سزا کو نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لایا جائے، اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دیتے ہیں تو قبول کر لیں، اور اگر رجم کا حکم دیا جائے تو اسے قبول نہ کیا جائے۔
چنانچہ جب آپ کے پاس مقدمہ لایا گیا تو آپ نے رجم کا حکم انہیں سنا دیا اور انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء سے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنا۔ آپ نے پھر ان کے علماء کو قسم دے کر پوچھا کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے؟ انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا۔ لیکن ان میں سے جو ایک شخص ابن سوریہ، جو کہ یہودیوں کے بیان کے مطابق خود ایک بہت بڑا عالم تھا، اس وقت کا تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، وہ خاموش تھا اس وقت۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم کو فرعون سے بچایا اور تمہیں طور پر شریعت عطا کی، کیا واقعی تورات میں زنا کی یہی سزا ہے؟ پھر اس نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا۔ واقع یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے، مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، چھوٹے لوگوں سے یہ حرکت سرزد ہوتی تو انہیں رجم کر دیا جاتا۔ پھر جب اس سے عوام میں ناراضگی پیدا ہونے لگی تو ہم نے تورات کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جائیں، انہیں منہ کالا کر کے گدھے پر الٹے منہ سوار کیا جائے۔ اب اس وضاحت کے بعد، ابن سوریہ کی اس وضاحت کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش باقی نہ رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زانی اور زانیہ دونوں کو سنگسار کر دیا گیا۔ اور یہی پورا واقعہ اس میں آ رہا ہے کہ جب وہ آپس میں کہتے ہیں یہ حکم سنایا جائے، یہ حکم بتایا جائے تو لے لینا، اگر یہ دیا جائے تو نہ لینا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ عدل کے مطابق فیصلہ کیجئے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو بے شک نہ کیجئے۔ اسی لیے پھر آیہ نمبر 43 میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو تورات نازل کی اس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور سارے نبی جو مسلم تھے وہ اسی کے مطابق ان کے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جو یہودی بن گئے تھے ان کے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے علماء اور احبار بھی اسی کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، اور وہ خود اس چیز پر گواہ ہیں۔ ان یہودی علماء سے کہا جا رہا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو کوئی اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہیں۔ اب یہاں بالکل کتنا یہ کلیئر کہا جا رہا ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم لکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی معاف کر دے تو اس کا کفارہ بھی ہے، لیکن پھر کہا جا رہا ہے مَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان پیغمبروں کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، ان کو انجیل دے کر بھیجی جو کہ ہدایت اور نور پر مبنی تھی اور جو تورات کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والی تھی، نیکوکار لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ ان کو بھی یہی حکم تھا کہ جو کچھ اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو کچھ اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرو، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی فاسق ہیں۔ بہت کلیئر الفاظ میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے کرتا ہے، 3 بڑے جرائم کرتا ہے: حکم خداوندی کا انکار جو کہ کفر ہے، عدل اور انصاف کے خلاف جو کہ ظلم ہے، اور پھر بندہ خدا ہونے کے باوجود اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر دوسرے کا قانون لاگو کرنا فسق ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اولئک هم الظالمون، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کے پاس یہ کتاب آ چکی ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ یہ کتاب آ چکی ہے جو ان چیزوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو الکتاب میں سے تھیں۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ان تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو الکتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اب یہاں پچھلی کتابوں کے بجائے الکتاب کیوں کہا گیا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن اور تمام کتابیں جو اس سے پہلے بھیجی گئی تھیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، سب کے سب اصل میں ایک ہی کتاب الکتاب کا حصہ تھیں۔ اور پھر اب قرآن کو الکتاب کا محافظ اور مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی تمام کتابوں میں جو تعلیمات آئی تھیں، جو شریعتیں آئی تھیں، وہ اب اس کتاب میں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ اب اس کتاب کو نافذ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو تعلیمات اللہ نے ان کو دی تھیں انہی کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ہمارے لیے کوئی قابل حجت چیز ہے تو الکتاب، القرآن، یہ ہے موجود۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیج دی ہے حق کے ساتھ جو اس الکتاب میں تعلیمات بیان ہوئی تھی، اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ لہٰذا حکم کیا ہے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس اس جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اب حتمی شریعت آ چکی ہے، جامع شریعت آ چکی ہے، اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں اور ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ سب شریعتیں اسی الکتاب کا حصہ تھیں،
ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات اس لیے دیے تاکہ اس میں لوگوں کی آزمائش کی جائے۔ اب جب حتمی شریعت آ چکی ہے تو کرنا کیا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اصل حکم اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ اس سے پہلے قرآن سے پہلے تورات کی صورت میں دیا گیا تھا، پھر انجیل کی صورت میں دیا گیا تھا، اب قرآن کی صورت میں وہ محفوظ حکم ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف پیدا نہ کیا جائے۔ اور پھر اگین کہا جا رہا ہے احکم بینہم بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق ان کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور الرٹ رہیں وَاحْذَرْهُمْ، کہ یہ آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، آزمائش میں ڈال کر اس چیز سے دور نہ کر دیں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اسے منہ موڑتے ہیں تو جان رکھو کہ ان کے گناہوں کے سبب یہ اس آزمائش میں پڑ رہے ہیں، یہ اور ان میں سے اکثریت جو لوگ ہیں وہ فاسق ہی ہیں۔ اب اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہترین فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ آیہ نمبر 51 میں مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو اپنے دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو وہ بھی انہی میں سے شمار کیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے پچھلی سورہ میں دیکھا تھا، سورہ نساء، جو کہ مسلم معاشرہ ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا، جنگوں کا دور تھا، اس میں منافقین کی دوڑ دھوپ کیا تھی اور کتنی سخت تنبیہات سورہ نساء میں کی گئی ہیں۔ اب چونکہ مسلم معاشرہ اسٹیبلشڈ معاشرہ بن چکا ہے، وہاں امن اور سکون ہے، اب مسلمان مطمئن ہو کے باہر دعوتوں کے لیے نکل رہے ہیں۔ منافقین جو ابھی بھی وہ اپنے دلوں کی بیماری دور نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ انہی لوگوں میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ مصیبت میں تو یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی اور سے کوئی بات ظاہر کرے گا، تو یہ لوگ جو نفاق اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے اس پر نادم ہوں گے۔ آیہ نمبر 54 میں سچے مومنین کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اور منافقین کی ان حرکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ کو ایسے لوگوں کی حاجت نہیں ہے۔ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا، پھر وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بڑا واسع اور علیم ہے۔ مومنین پر نرم ہونے کا مطلب ہے کہ ایک شخص اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت کا بھی استعمال نہ کرے، اس کی ذہانت، ہوشیاری، قابلیت، اثر رسو، اس کا مال، اس کی جسمانی زور، کوئی بھی چیز مسلمانوں کو دبانے یا ستانے یا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوگی۔ مسلمان ہمیشہ اس کو اپنے درمیان ایک نرم ہو، رحم دل، ہمدرد اور حلیم انسان پائیں گے، جبکہ کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن آدمی اپنے ایمان کی پختگی، دینداری کے حلوظ، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت، ایمان کی فراست کی وجہ سے مخالفین اسلام کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کی مانند ہو کہ اسے کسی طرح اپنے مقام سے ہٹایا نہ جا سکے۔ وہ اسے کبھی موم کی ناک اور نرم چارہ نہ پائیں، انہیں جب کبھی اس سے سابقہ پیش آئے تو ان پر یہ ثابت ہو جائے یہ اللہ کا بندہ مر سکتا ہے مگر کسی قیمت پر بک نہیں سکتا، کسی دباؤ سے دب نہیں سکتا۔ یہ مطلوب ہے کہ مومنین پر نرم اور کفار پر سخت ہونے سے مراد۔ اور پھر خاص طور پہ وہ اللہ کی راہ میں انتہائی جد و جہد کرنے والے ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بڑا واسع علیم ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے ہی حزب اللہ ہیں، وہ غالب ہونے والے ہیں۔ مومنین کو پھر نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا نشانہ بنا لیا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یہود کی بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے الفاظ بدلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں۔ پھر یہود سے مجادلہ کیا جا رہا ہے، ان کو سوال کیا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ کل یا اہل الکتابی، اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ صرف یہی ہے کہ جو چیز ہماری طرف اللہ نے نازل کی ہے ہم اس دین پر ایمان لے آئے ہیں، اور جو تمہاری طرف نازل کی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیا تم اس بنا پر ہمارے سے حسد کر رہے ہو، ہمارے سے جھگڑے کر رہے ہو، اور یہ ساری جو شرارتیں کر رہے ہو اس بنا پر کہ ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں؟ لیکن در حقیقت کیا کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں، ان کو یہ بات سرے سے سمجھ ہی نہیں آتی۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ در حقیقت کیا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان سے بھی جو بڑھ کر کچھ لوگ کیسے ہیں، جو فاسقوں سے بھی بڑھ کر ہیں، وہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے غضب کی لپٹ میں آئے، جنہوں نے اپنے احکامات کو تبدیل کیا، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو بندر کچھ کو خنزیر بنا دیا۔ اور پھر وہ لوگ ہیں جو کہ طاغوت کے بندے بنے ہوئے ہیں، جو طاغوت کی بندگی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا درجہ اور بھی اس سے زیادہ برا ہے، اور وہ سیدھے رستے سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب وہ ایمان والوں کے پاس کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں، کفر لیے واپس پلٹ جاتے ہیں، اور دلوں میں اپنے کفر چھپائے ہوئے ہیں، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور یہ حرام کے مال کھاتے ہیں، اسی بنا پر تو ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ پھر اسی بات پر آگے اللہ رب العالمین جو علماء یہود کی جو ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو علماء ہیں، جو ان کے مشائخ ہیں، جو ان کے ربانیین ہیں، وہ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، ان کی بری حرکتوں پر انہیں کیوں نہیں ٹوکتے۔ علماء کا کام ہے کہ معاشرے میں اگر برائیاں پھیل رہی ہوں تو انہیں روک ٹوک کرتے رہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور اگر وہ روک ٹوک نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل بھی سخت ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد کو تھوڑی قیمت پر بیچ رہے ہیں، وہ ان لوگوں سے ڈر رہے ہیں، انہیں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی اور اس سے بڑی حرکت آگے بتائی جا رہی ہے جو یہود کی، یہ کہتے کیا ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جب ان سے انفاق کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ محتاج ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ان پر لعنت کی گئی، اس سبب جو کچھ یہ اپنے منہ سے بکتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ اگر انفاق کی تلقین کر رہا ہے تو وہ مومنین کے بھلے کے لیے کر رہا ہے، وہ ان کے اندر سے مالوں کی محبت نکالنے کے لیے کر رہا ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ ہی سے تو ان کے دل سخت ہوئے ہیں، اور اسی چیز کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انفاق کرو۔ اور اللہ رب العالمین آگے ان سے کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب ہونے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیتا ہے، لیکن اس کے سبب یہ اپنے گناہوں کا بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی کی روش اختیار کرتے، تو ان کی برائیاں ان سے دور ہو جاتی ہیں اور انہیں جنت النعیم میں، نعمت بری جنتوں میں داخل کیا جاتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، جو کچھ اللہ نے ان کی طرف نازل کیا اس کی اقامت کر کے دکھاتے، اس کا نفاذ کر کے دکھاتے، تو کیا ہوتا؟ تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور ان کے نیچے سے بھی رزق ابلتا۔ اب اسی مفہوم کی ایک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر جو ہے ان کی کتابوں میں، بائبل میں کتاب الاخبار اور کتاب استثناء میں نقل کی گئی ہے، جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ اگر تم احکام الہی کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرو گے تو کس کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے جاؤ گے، اگر کتاب اللہ کو پس پش ڈال کر نافرمانیاں کرو گے تو کس طرح بلائیں، مصیبتیں، تباہیاں ہر طرف سے تم پر ہجوم کریں گی۔ اب ان کے برعکس اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ راست رو ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت کیا ہے؟ وہ بد عمل ہے۔ اسی اقامت تورات اور انجیل کے بعد اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے من و کم پورے کا پورا اسے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا اور ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں کامیابی نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم کسی اصل پر نہیں ہو، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اسے قائم کرنے والے، اسے نافذ کرنے والے نہ بن جاؤ۔ لیکن نبی کریم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا رہے، وجہ وہی جو پیچھے بھی کئی دفعہ ڈسکس کی جا چکی ہے، حسد کی بنا پر۔ لہٰذا تم ان انکار کرنے والوں کے حال پر کوئی افسوس نہ کرو، البتہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو یہودیوں میں سے یا سابیوں میں سے یا نصارہ میں سے بھی ہوں، جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آیت نمبر 70-71 میں بنی اسرائیل کے مزید جرائم گنوائے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیے، ان پر بہت سے رسول بھیجے، لیکن جب کبھی بھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو ایک گروہ نے ان کو جھٹلا دیا رسولوں کو، اور ایک گروہ ایسا تھا جو ان کو قتل کر ڈالتا تھا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، سو وہ اندھے اور بہرے بن کے رہ گئے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف سے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن یہ پھر اور مزید، یعنی ایک گناہ کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے پھر مہلت عمل دیتے تو پھر یہ مزید اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے، اس میں مزید اپنے گناہوں میں بڑھتے چلے گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون،
آیا نمبر 72 میں پھر عیسائیوں کے عقیدہ حلول کی، عقیدہ الوہیت کی نفی کی جا رہی ہے، جو انہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کیا تھیں؟ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بندگی کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اللہ ایسے ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے دوسرے عقیدہ تثلیث کی نفی کی جا رہی ہے، لقد کفر الذین، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جو یہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اس ایک الہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عقیدہ حلول اور عقیدہ تثلیث کا رد کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا پھر یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے، اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے صاف الفاظ میں وضاحت کی جا رہی ہے جو ان کے سارے ان غلط عقائد کا رد ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ صرف ایک رسول، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک سچی راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، ان لوگوں کی تحیلات کی پیروی مت کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ اللہ رب العالمین نے واضح تعلیمات انبیاء کو دے کر بھیجی تھی، اس کے بعد ان کے پیروکاروں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے دین کی تعلیمات کو بدل کے رکھ دیا اور پھر یہ سارے عقیدے خود سے گھڑ لیے ان کی تحریفات کر کے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ان پر عیسیٰ ابن مریم اور داؤد کی زبان سے لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے، سرکش تھے، زیادتیاں کرنے والے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ لعنت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ دوسروں کو برے افعال سے منع کرنا چھوڑ دیں۔ آیا نمبر 82 میں اہل کتاب کے لوگوں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اہل ایمان کی دعوت میں سزا سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے لیے دوستی میں قریب ترین ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، کیونکہ ان میں عبادت گزار لوگ موجود ہیں، ان میں تارک الدنیا لوگ، راہب موجود ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو نبی کریم پر نازل ہوا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو تر جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، کہ اللہ رب العالمین ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں کہ جب حق ہمارے پاس آ چکا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محسنین میں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا سے نوازے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، وہ اصحاب الجحیم میں سے ہیں۔ یہاں اس کے بعد آیا نمبر 87 سے آگے کچھ پھر حلال حرام کے بارے میں واضح رہنمائی کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے مومنین سے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال ٹھہرائی ہیں اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو، حدود سے تجاوز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ پاکیزہ اور حلال چیزیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ پیو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یہاں جو بنیادی اصول واضح کیا گیا کہ حلال حرام اللہ رب العالمین کا حق ہے، ہم اپنی پسند و ناپسند کے مطابق اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر کسی سے کراہت چیز سے محسوس کرتے ہیں تو بے شک نہ کھائیں، لیکن اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آیت نمبر 89 میں قسم کا کفارہ بتایا جا رہا ہے اور قسموں پر اللہ کی پکڑ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ اسی سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حلال حرام کا یہ حکم یہاں کیوں دوبارہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مخمل قسم کی قسمیں تم کھاتے ہو اللہ ان پر گرفت نہیں کرتا، البتہ تم جو جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا، لیکن ایسی قسمیں کہ جو تم اگر توڑ ڈالو تو ان کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو اس درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یعنی کپڑے پہناؤ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو، یا پھر یہ کہ تم 3 روزے رکھو۔ یہ ان قسموں کا کفارہ ہے کہ جب تم قسمیں توڑ ڈالو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں، اپنی آیات کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ سب سے پہلے کہ اگر تو وہ قسمیں نیک کاموں سے رکنے کے لیے کھائی گئی ہوں یا کسی حلال کو حرام ٹھہرانے کے لیے کھائی گئی ہوں تو اسے توڑا جائے گا، اور اگر قسم ایسی چیز کے لیے کھائی گئی ہو جو کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اور جائز کاموں پہ تو اسے پورا کیا جائے گا۔ یہاں پس منظر میں وہ واقعہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کے پوچھا کہ نبی کریم کی عبادت کے بارے میں، اور پوچھنے کے بعد پھر انہوں نے خود سے اپنے سے عہد کیا، اور ایک نے قسم کھا لی کہ ہمیشہ دن کو روزے رکھیں گے، راتوں کو بستر پر نہیں سوئیں گے، اور کسی نے کہا کہ یعنی وہ عورتوں سے دور رہیں گے، پھر ایک نے کہا کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں گے، قیام کی حالت میں رہیں گے، اور اس طرح کی جب قسمیں کھائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر جب آپ کے علم میں آیا تو آپ نے خطبہ دیا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا،
تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزے بھی رکھو، کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو، سو بھی۔ مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی، بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ رحبانیت کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کیا جا سکتا، ایسی قسموں کو توڑ دینا بہتر ہے، ان کا کفارہ ادا کیا جائے۔ آیا نمبر 90، اس میں حمر و میسر کی حرمت کا حتمی اعلان ہے، حتمی حکم موجود ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں ہم کا پہلا اور دوسرا حکم ہم پڑھ چکے ہیں، اب وہ حتمی حکم آ گیا جس کے بعد کہہ دیا گیا کہ آج سے یہ حرام ہے، اور پھر اس کی اگر کوئی حکم عدولی کرے گا تو اس کی سزا ہوگی۔ الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، جوا، یہ آستانے اور یہ پانسے، یہ فالگیری کی چیزیں سب گندے شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو، ان سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ در حقیقت یہ سارے شیطانی کام ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکے، نماز سے روکے۔ تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ فہل انتم منتہون۔ اور مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ اگر تم نے حکم عدولی کی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ ہاں البتہ جو اس سے پہلے اگر کوئی کھا پی چکا ہے تو اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ ہم شراب کی حرمت کے بارے میں دیکھتے ہیں، جو ہی یہ حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں کس طرح شراب بہی۔ اگر کسی نے کوئی گھونٹ منہ میں ڈالا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں گیا تو اس نے وہ باہر نکال دیا۔ اس طرح کا ایمان مطلوب ہے، اس طرح کا تقوی مطلوب ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں ذکر کیا گیا تھا کہ حالت احرام میں شکار مت کرو۔ اب یہاں انہی حج کے زمانے کے کچھ احکامات مزید دیے جا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور خاص طور پہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اے لوگو ایمان والو احرام کی حالت میں شکار مت کرو، اور اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو وہ اسی طرح پھر اس کا فدیہ دے گا، جس کا فیصلہ جو ہے دو عادل آدمی اس وقت کریں گے، اور یہ فدیہ جو ہے وہ کعبہ میں پہنچایا جائے گا۔ یہاں واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ شکار خواہ آدمی خود کرے یا کسی دوسرے کو شکار میں کسی طور پر مدد دے، دونوں باتیں حالت احرام میں منع ہے۔ ایون بلکہ اس کے لیے کوئی اور شکار کرے تب بھی اس کا کھانا جائز نہیں۔ البتہ یہ کہ کسی شخص نے خود اپنے لیے شکار کیا تو اس حاجی کو تحفتاً کچھ دے دے تو اس کے کھانے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ اس حکم سے وہ موذی جانور مستثنیٰ ہیں، جیسے سانپ، بچھو، باولا، کتا، یہ ایسے جانور جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہوں، حالت احرام میں ان کو مارا جا سکتا ہے۔ آیا نمبر 96 میں واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر تم سمندری سفر کر رہے ہو تو حالت احرام میں سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، تم اس دوران بھی اسے کھا سکتے ہو اور اپنے قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ لیکن خشکی کے سفر میں جہاں اور بہت سارے وسائل دستیاب ہیں تو خشکی کے سفر کی صورت میں حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے۔ حکم دیا جا رہا ہے واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اس اللہ سے جس کی تو تم جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 97 میں پھر شاعر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ کو، حرمت والے مہینے کو اور قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے اللہ آسمانوں اور زمین سب کے حالہ سے باخبر ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، خبردار رہو، اللہ شدید العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر پہنچا دینے کی، صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے چھپے سب حالات کا اللہ جاننے والا ہے۔ آیا نمبر 100 میں بھی ایک اہم اصول بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ ناپاک چیز کی کثرت تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ حلال چاہے تھوڑا بھی ہو وہ باعث خیر و برکت ہے، حرام چاہے تعداد میں زیادہ بھی ہو وہ حرام ہی ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ آیا نمبر 101 میں مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ سوال مت کیا کرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور خاص طور پہ اس صورت میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا اور وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک تم جو کچھ کر چکے ہو اللہ نے اسے معاف کر دیا، اللہ غفور حلیم ہے۔ تم سے پہلے بھی ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ مثلا قرآن میں ایک حکم دیا گیا، حج تم پر فرض کیا گیا۔ اس حکم کو سنتے ہی ایک صاحب نے کہا کہ ہر سال فرض کیا گیا، آپ نے کچھ نہ جواب دیا۔ اس نے پھر پوچھا، پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھنے پر آپ نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے حج ہر سال فرض قرار پائے، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے، اس لیے ایسے لایانی اور غیر ضروری سوالات سے اس سے منع کیا گیا ہے۔
اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی مگر صرف اس کے سوال پوچھنے کی وجہ سے اسے حرام ٹھہرا دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بڑا واضح کہا گیا کہ اللہ نے تم پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، کچھ چیزوں کو حرام کیا ان کے پاس نہ جاؤ، کچھ حدود مقرر کیے ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو، لہٰذا ان کی کھوج میں نہ پڑو۔ تو منع کیا گیا جب احکامات صاف کلیئر سامنے سمجھ آ جائیں تو ان پر خاموشی کے ساتھ عمل کرو، بلا وجہ کی کرید نہیں کرنی۔ آیت نمبر 103 میں مشرکین کے غلط عقائد اور طریقوں کی تردید کی جا رہی ہے جو کہ شیطان کے کہے میں آ کے انہوں نے مقرر کر رکھے تھے، مختلف جانوں کے کان وغیرہ چیز کے چھوڑ دیا کرتے تھے، جو کل بھی ہم نے آیت میں پڑھا تھا۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں ضرور ان کاموں میں الجھاؤں گا، لگائے رکھوں گا اور وہ میرے حکم سے خدا کے ساتھ میں تبدیلیاں کریں گے اور کان پھاڑیں گے۔ تو یہی وہ کرتے تھے کہ یا کچھ اونٹنیوں کو اور بکریوں کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، ان سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی بحیرہ، کوئی صاحبہ، کوئی وسیلہ اور ہاں مقرر نہیں کی۔ یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ اور انہی لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو یہ کیا کہتے ہیں، ہم تو اسی کو مانیں گے، اسی کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو ان کو پھر جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے؟ ہاں وہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، وہ صحیح سیدھی راہ پر نہ ہوں، تب بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ پھر مومنین کو جو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، دوسروں کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود رائے راست پر ہو، تم سب کو پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہو۔ یہاں اس آیت سے یہ ہرگز مراد نہ لیا جائے کہ ہمیں دوسروں کے کرنے دھرنے سے کچھ نہیں، ہم بس اپنی فکر کریں، یہ بلکہ ابھی ہم پیچھے جو جتنی آیات پڑھ کے آئے ہیں کہ لوگوں کو حکم دو، تم امت وسط ہو، شہداء علی الناس ہو، یہ جو نبی کریم بار بار ان کو دعوت دے رہے ہیں اہل کتاب کو، یہ اگر ہم یہ سے مراد لیں گے کہ میرے اوپر صرف میرے نفس کی ذمہ داری، تو ٹوٹلی اس کی اپوزٹ ہوگی۔ ہمیں اس آیت کو اس کے ساتھ رکھ کے دیکھنا ہوگا۔ یہاں جس چیز سے منع کیا کہ تم دوسروں کے عقائد کی کرید میں مت پڑو، دوسروں کی جو دلوں میں چھپا ہے اس کی کرید میں مت پڑو۔ انسان کو فکر کرنی چاہیے اپنے خیالات کی، اپنے اخلاق کی، اپنے اعمال کی، کہ وہ خراب نہ ہوں، وہ اللہ رہے۔ آیا وہ خدا اور بندوں کے حقوق جو اس پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا، لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو، اس کی غلط تعویل کرتے ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں، اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے، تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے، وہ قبول نہ ہوں گی۔ یہاں رک کے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس وقت ہمارے یہ حالات کیوں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خود بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اور اپنے ارد گرد میں اس کام کو کرنے والا بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط نہ کرے جو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ آیت نمبر 106 سے 108 تک وصیت سے متعلق اور اس سے جو قانون شہادت ہے اس کے متعلق رہنمائی دی گئی ہے کہ گواہ مقرر کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھا جائے اور گواہوں سے کس طرح گواہی لی جائے۔ آخری پیراگراف 109 سے آخر تک چلتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جب جمع کرے گا اور ان سے پھر سوال جواب ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم سے بھی بات کریں گے اور عیسیٰ ابن مریم کو اپنی ساری نعمتوں کی یاد دلائیں گے جو اللہ رب العالمین نے ان کی والدہ پر کی، ان کو روح القدس کی مدد کی، ان کو بچپن میں گود میں کلام کرنا سکھایا، پھر کتاب حکمت اور انجیل کی تعلیم بھی دی، پھر ان کو کچھ معجزے بھی دیے۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جب تمہاری جان کے در پہ ہو گئے تھے، تمہارے منکر ہو گئے تھے، تو ان سے میں نے تمہیں بچایا، پھر حواریوں نے میرے کہنے پر ہی تم پر ایمان لائے۔ اور پھر بیچ میں حواریوں کا وہ واقعہ ذکر کیا گیا جس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ کی درخواست کرتے ہیں کہ اپنے رب سے کہے کہ ہمارے لیے وہ اتارے، اور عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد پھر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو احسانات یاد دلا رہے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں کہ ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا کے سوا الہ بنا لو؟ تو عیسیٰ ابن مریم جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ سبحان اللہ، پاک ہے تو، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو ضرور آپ کو علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور پھر میں اس وقت تک ان کا گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔
پھر ساتھ ہی آگے عیسیٰ ابن مریم کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ انہیں سزا دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر معاف کر دیں گے تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی۔ یہی بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین و آسمان کی تمام موجودات اللہ کی ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان ساری تعلیمات کا جو ہم نے سورہ مائدہ میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان تمام شرعی احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں دو رنگی اور منافقت سے بچا لے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں یہود کے طریقہ کار سے بچا لینا، ان کے طرز عمل سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمیں دین پر سچے دل سے عمل کرنے والا بنا دینا۔ اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والکسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة ونعوذ بک من الفقر والکفر والشرک والفسوق والشکاک والنفاق والسمعة والریاء ونعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام، آمین۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔